امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی ارادے ہیں، جتنی مقاصد ہیں، ان سب کو اللہ اور اللہ رسول کی خوشنودی اور ان کی خوشی پر ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں جتنی سارے لوگ ہیں، ان سب کا مقصد تو ایک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مذاہب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی رجحانات رکھی ہے۔ جیسے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، دوسروں کو کفریت پر اور شرکیت پر ان کو باقی رکھا ہے، تو اس کی منشا الہی جیسا رہا ویسا ہی ہم کو دیا ہے۔ لیکن ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے وہ تو اللہ کے منشا کے مطابق ہے، اور وہی اللہ کا منشا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، ان سب مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو حیثیت رکھی ہے، ایمان والوں کی جو ان کے اندر جو رونق اور نور باقی رہنا چاہیے، وہ دوسری کسی چیز میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر وہ چیز باقی ہونا چاہیے، وہ نہج نبوت باقی ہونا چاہیے، جس سے ہم اللہ رسول کی لائی ہوئے شریعت کو اور اللہ رسول کی اس بدھان کے مطابق ہماری زندگی چلے۔ جیسا کہ ہم جمعہ کے بارے میں ہمارے یہاں نارتھ ایسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مساجد میں جمعہ کی خطبہ صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی میں جمعہ کی خطبہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں کے لوگ زیادہ تر بنگالی ہیں، یا تو دوسری زبان آسامی ہے، یا اور ہندی کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ آسامی ہے یا تو بنگالی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ان جتنی مساجد ہیں، ان مساجدوں میں جمعہ کی جو اصل مقصد ہے، جو اصل اس کی جو صورت ہے، وہ اصلی جو نہج ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور اس جمعیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقصد رکھی ہے وہ امت کو دنیا اور آخرات کے حالات کے بارے میں ان کو انفارمیشن دینا ہے۔ اس لیے جمعہ کے اندر صرف آپ جمعہ کے خطبے کو عربی میں پڑھنے سے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے کچھ وقت یا تو کچھ لمحہ اپنی زبان سے، اپنی مادری زبان سے اس خطبے کے اندر جو مقصد بتائی گئی ہے، اس خطبے کے اندر یا تو اپنی ماحول کے اندر جو چلی آ رہی ہے جو انفارمیشن ہے، اسی کو لوگوں کو دینا ہے۔ اس لیے ہر مساجد میں بڑے مساجد اور علماء کرام کو اس کام کے لیے فکر کرنا چاہیے کہ جمعہ کے پہلے کم سے کم 20 منٹ یا تو آدھا گھنٹہ لوگوں کو دین اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جمعہ کی یہی اصل مقصد ہے، اور یہ مقصد ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فرض نمازوں کے بعد صرف سنت مؤکدہ ہے، تو یا تو سنت مؤکدہ نہیں ہے، تو جس نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہے، ان نمازوں میں صرف اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ایسے ہی دعا پڑھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ دعائیں نہیں مانگتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں خصوصاً جمعہ کے بارے میں، یہ جمعہ کے دن لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو اجتماعی دعائیں وہ منشا شریعت کے موافق نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اب سیلف یا تو وہ خود ہی دعا مانگتے تھے، وہ دوسروں کو اجتماعی دعا کے لیے ترغیب نہیں دیے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں بھی یہی منشا نبوت ہونا چاہیے جو آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ علماء کرام اس کی طرف دھیان دے، اور دھیان دے کر اس کو ختم کروائے، اور صرف چھوٹی دعا اس میں پڑھی جائے، اور اجتماعی دعاؤں سے اعتراض کرے کہ ان کی فرضیت جس فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہے، اس میں بالکل ہی تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تاخیر ہونے سے وہ نماز کی جو
اصلیت ہے نماز کی، جو ان کے اندر جو نور ہے یا تو نماز کی جو تسلسل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان نماز جیسے کہ جمعہ کے بارے میں ہمارے مشائخ کرام کا یہ بھی طرز رہا ہے کہ انہوں نے جمعہ کے بعد تمام نمازیں ختم ہونے کے بعد وہ پھر دعا کے لیے اعلان کرتے تھے اور اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ تو لیکن ہمارے یہاں صرف فرض ختم ہونے کے بعد لمبی دعائیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ منشا شریعت کے موافق نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں اور ہمارے علماء کرام کو اس سے بھی فکر مند ہونا چاہیے اور اس سے محتریز ہو کر کے ہمیں اس جمعہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں کیسے ہم پوری عمل کر سکے، اس کے بارے میں ہم کو دھیان رکھنا چاہیے اور پوری امت مسلمہ کو اس کی عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں ہم کریں۔